الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ دینی علمی ایم ایس مصباحی چینل کے زیر اہتمام جلالین سورہ بقرہ کا درس بفضلہ تعالیٰ قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے آیت نمبر 53 وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ سے۔ اے بنی اسرائیل، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی فرقان عطا کی اور تم ان کی غیر حاضری میں اس وقت بچھڑا پرستی کر رہے تھے۔ تو یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ التوراۃ سے مفسر اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں بلفظ دیگر مفسر کی غرض اس سے کہ الکتاب پہ الف لام عہد کے لیے اور معہود وہ کتاب جو موسیٰ کو ملی تھی یعنی تورات۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات عطا کی، والفرقان، اور فرقان کتاب یعنی فرقان کہتے ہیں۔ یہ عطف تفسیری ہے، فرقان کا کتاب پہ عطف تفسیری ہے، یعنی ایسی کتاب عطا کی جو حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ کہتے ہیں عطف تفسیری ہے فرقان ای الفارق بین الحق والباطل، حق و باطل میں فرق پیدا کرنے والی، خط امتیاز کھینچنے والی، اور حلال و حرام میں فرق کرنے والی فرقان یعنی فارق، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب عطا کی۔ لعلکم تہتدون، اس امید پر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، اس امید پر کہ لعلکم تہتدون، کہ تم اس سے راستہ پاؤ، اے تہتدون بہذا الکتاب، اس کتاب سے راستہ پاؤ، کس سے؟ گمراہی سے راستہ پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور یاد کرو اس موقع کو بھی، یاد کرو اس وقت کو بھی اے بنی اسرائیل، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، لقومہ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، الذین سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم سے نہیں کہا، بلکہ جو بات آ رہی ہے اپنی قوم کے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے موسیٰ کی غیر حاضری میں، موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں بچھڑوں کو معبود بنایا تھا۔ یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، الذین عبدوا، یعنی اپنی قوم کے ان لوگوں سے کہا، اپنی قوم کے ان افراد سے کہا جنہوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی۔ کیا کہا؟ اپنی قوم میں سے بچھڑا پوجنے والے لوگوں سے موسیٰ نے کہا، کیا کہا؟ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم کے لوگوں، اب یہاں پر بھی مطلب یہی ہوگا، اے میری قوم کے بچھڑا کی پرستش کرنے والے لوگوں، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں،
انکم ظلمتم انفسکم، یقیناً تم لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ کیسے ظلم کیا؟ باتخاذکم العجل، بچھڑے کو خدا بنا لینے کی وجہ سے تم نے اپنی جانوں پر بالیقین ظلم کیا ہے۔ الہن سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اتخاذ کا ایک مفعول مقدر ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بچھڑے کو معبود بنا کر۔ فتوبوا الی بارئکم، تم لوگوں نے ظلم کیا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ایسا کر کے فتوبوا، لہٰذا تم اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ فتوبوا الی بارئکم اے خالقکم، اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ کس بات سے؟ بچھڑے کی پرستش سے۔ اب توبہ کیسے کرنا ہے؟ تمہاری توبہ اس طریقے سے ہے کہ تم اپنے ہی لوگوں کو قتل کرو۔ فاقتلوا انفسکم، تم اپنے ہی لوگوں کو قتل کرو، یعنی اپنے ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے بچھڑا کی پرستش کی ہے۔ خواہ وہ تمہارے بھائی، تمہارے باپ، تمہارے چچا، تمہارے ماموں، تمہارے بھانجا، تمہارے بھتیجا، تمہارے بیٹے، جو بھی ہوں، جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے ان کو بری لوگ قتل کریں۔ یہ ہے تمہاری توبہ اللہ کی بارگاہ میں۔ خالی اللہ توبہ کہنے سے تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، استغفر اللہ کہنے سے تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، بلکہ تمہاری توبہ یہ ہے کہ تم میں سے جو بری ہے مجرم کو قتل کرے۔ فاقتلوا انفسکم، تو اپنوں کو قتل کرو، یعنی تم میں سے جو گناہ سے پاک صاف ہے وہ گنہگار کو قتل کرے۔ یہ ہے تمہاری توبہ اے میری قوم کے لوگوں۔ موسیٰ نے ایسا عرض کیا۔ ذالکم خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ ذالک اس میں اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ کون ہے؟ تو القتل سے مصنف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ذالک کا مشار الیہ قتل ہے۔ کہیں گے یہ قتل کہاں سے آیا؟ تو جواب یہ ہے کہ اس مصدر کی طرف اشارہ ہے جو فاقتلوا سے مفہوم ہوتا ہے۔ فاقتلوا فعل امر ہے، تو اس فعل امر سے مصدر مفہوم ہوتا، سمجھ میں آتا۔ ذالکم اے ذالکم القتل، وہ قتل بہتر ہے تمہارے لیے اے بنی اسرائیل، تمہارے خالق کے نزدیک۔ کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل میں کچھ ایسے ناسور زخم تھے جن زخموں پر مرہم پٹی کر دینے سے جسم کا علاج نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ زخم باقی صحیح جسم کو بھی خراب کر دیتے تھے۔ تو باقی جسموں کی حفاظت کے لیے ان زخموں کو کاٹ کر پھینک دینا ہی باقی جسموں کی صحت کے لیے، باقی جسم کی تندرستی کے لیے ان کو کاٹ کر پھینک دینا ہی بہتر تھا۔
تو موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ذالکم خیر لکم، یہ قتل تمہارے حق میں بہتر ہے تمہارے خالق کے نزدیک بہتر ہے، لہٰذا جو بہتر ہے اسے انجام دو۔ فوفقکم لفعل ذالک، تو مصنف کہتے ہیں اللہ نے اے بنی اسرائیل تم کو اس کام کے کرنے کی توفیق دی۔ اس سے مصنف اس کلام سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ فتاب علیکم میں جو فا ہے فصیحہ ہے، اور فائے فصیحہ اس بات کو بتاتا ہے کہ اس کا ماں بعد محذوف سے متعلق ہے جو ماں بعد کے لیے سبب ہے، تو اس نے تم کو اس کام کے کرنے کی توفیق دی اے بنی اسرائیل، وارسل علیکم، اور اس وقت جب کہ تم یہ کام انجام دے رہے تھے تم پر ایک سیاہ بادل کو بھیجا، سیاہ بادل کو، تاکہ تم میں سے بعض کو نہ دیکھے کہ اس پر رحم آ جائے، اور جو اللہ کے نزدیک بہتر ہے اس سے تم باز آ جاؤ۔ حتیٰ قتل منکم نحو 70,000، یہاں تک کہ تم میں سے تقریباً 70,000 لوگ قتل کیے گئے ایک دن میں۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، اے قبل توبتکم، تمہاری توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ رحم فرمانے والا ہے کہ مجرم بھی جب توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور وہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس کی رحمت یہاں پر بھی، اس موقع پر بھی، جو قتل کیے گئے اس پر بھی رحمت، جو باقی رہے اس پر بھی رحمت۔ جو قتل کیے گئے ان کا مزاج ایسا تھا کہ وہ زندہ رہتے تو فتنہ ہی کرتے رہتے تھے، تو جب وہ قتل کر دیے گئے اور توبہ کیے تو اللہ نے ان کے اوپر رحم کیا کہ ان کے توبہ کو قبول کر کے ان کے جرم کو معاف کر دیا، اور باقی جو زندہ رہے ان کے اوپر بھی رحم فرمایا کہ ایسے لوگوں کی صحبت سے ان کو بچایا جن کی صحبت ان کے لیے مستقبل میں خطرناک ہو سکتی تھی۔ یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة، اور اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب تم نے، یعنی تمہارے باپ دادا نے، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ لن نؤمن لک، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا لن نؤمن لک، ہم تمہارے کہنے کی وجہ سے ہرگز نہیں مانیں گے، ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی ان کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تمہاری ایسی بے باکی کہ تمہارا مطالبہ یہ کہ خود اللہ تمہارے سامنے حاضر ہو اور تم اس اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، تمہاری جسارت اور تمہاری بے باکی ایسی بھی تھی، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے اے بنی اسرائیل۔ وَإِذْ قُلْتُمْ،
یاد کرو اس موقع کو، اس وقت کو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا. یہ کب کی بات ہے؟ جب انہوں نے موسیٰ سے کہا تھا وَقَدْ خَرَجْتُم مَّعَ مُوسَىٰ لِتَعْتَذِرُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِجْلِ. یہ اس وقت کی بات ہے جب تم موسیٰ کے ساتھ نکلے تھے. المختصر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں ان کی قوم کے لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ مجرم کو قتل کرو. چنانچہ مجرم قتل کیے گئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعا سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر رحم کیا اور قتل کے حکم کو روک دیا کہ جو قتل ہوئے سو ہوئے، باقی لوگ قتل سے محفوظ رہے. لیکن بہرحال بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پرستش کر کے بڑا ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر. اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے نمائندہ 70 لوگوں کو لے کر طور پر حاضر ہوئے، اس غرض سے کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں بچھڑے کی پرستش سے. تو اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام طور پر 70 نمائندگانے بنی اسرائیل کے 70 نمائندوں کے ساتھ جلوہ فرما تھے، اس وقت ان کی قوم کے نمائندوں نے موسیٰ سے یہ کچھ کہا. کیا کہا؟ وَقَدْ خَرَجْتُم مَّعَ مُوسَىٰ، اور حال یہ تھا اے بنی اسرائیل کہ تم موسیٰ کے ساتھ نکلے تھے طور پر. کیوں نکلے تھے؟ تاکہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو اپنی طرف سے، پوری قوم کی طرف سے، بچھڑے کی پرستش سے. اور اس وقت جب تم طور پر نکلے تھے سمعتم کلامہ، اور اللہ کا کلام بھی سنیں. بغوی سے اس طریقے سے منقول ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ سے کلام فرمایا. تو اس وقت بنی اسرائیل کے جو 70 نمائندہ لوگ تھے وہ بھی اللہ کا کلام سنے، مگر سننے کے باوجود تم نے موسیٰ سے کہا یا موسیٰ لن نؤمن لک، اے موسیٰ تمہارے کہنے کی وجہ سے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، جب تک کہ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، جب تک کہ ہم اللہ کو اعلانیہ اپنی ان کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. تم نے ایسی جسارت بھی کی تھی اے بنی اسرائیل، تم ایسی بات بھی بولے تھے جس بات کے بولنے کا تمہیں حق نہیں تھا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تم کو یعنی تمہاری قوم کے نمائندہ 70 لوگوں کو فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تم کو صاعقہ نے آ لیا، تو تم کو صاعقہ نے، ایک چنگھاڑ نے، ایک دھماکہ نے. اور ایک تفسیر صاعقہ کی جبریل نے تم کو دبوچ لیا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تم کو صاعقہ نے آ لیا. الصیحہ، ایک چنگھاڑ، ایک آواز، زور کی آواز نے تم کو پکڑ لیا، اور نتیجے میں تم سب کی یعنی 70 جو نمائندہ تھے سب کی موت ہو گئی. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جو کچھ بھی تھا اسے تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھیں ان کو دیکھ رہی تھی. مَا حَلَّ بِكُمْ، جو کچھ تمہارے ساتھ گھٹنا گھٹی. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تم کو اٹھایا. تم کو کا مطلب بار بار بتا چکا ہوں، تمہاری قوم کے ان 70 نمائندہ لوگوں کو
جو پوری قوم کی طرف سے معذرت کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے۔ پھر ہم نے تم کو اٹھایا یعنی زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد، اس امید پر کہ تم شکر گزار بنو، یعنی لعلکم تشکرون نعمتنا بذالک، اس امید پر کہ ہمارے اس احسان کا تم شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ بھی بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک مشہور و معروف واقعہ ہے۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، یعنی ہم نے تم کو پتلے بادل سے بچایا، من حر الشمس، سورج کی گرمی سے، فی تیہ میں، تیہ ایک وادی ہے جو شام اور مصر کے درمیان ہے۔ یہاں بھی ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تھے، شام کی طرف جانے کے ارادے سے نکلے تھے، تو راستے میں ایک میدان پڑتا تھا، مصر اور شام کے درمیان ایک وادی، اس وادی کا نام تیہ ہے، اور یہ 1000 2000 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ تو تیہ کی وادی میں جب انہوں تھے تو وہاں اتفاق یہ کہ سر چھپانے کے لیے کوئی سایہ بھی نہیں تھا اور شدت کی دھوپ ہوتی تھی، تو وہاں ہم نے تمہارے لیے غمام بادل کا انتظام کیا۔ بادل یعنی رقیق پتلا بادل، من حر الشمس، سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ، تو وہاں چھت کا بھی انتظام کیا اور کھانے کا بھی انتظام کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے وہاں اس وادی میں تم پر من اور سلویٰ، من و سلویٰ نازل کیا۔ من کیا ہے؟ ترنجبین، ہلکا میٹھا گوند کے مانند ایک چیز، یعنی ایک سفید سی چیز، ایک اجلی سی چیز جو وائٹ شہد کے جیسی، اسی طرح کی ایک چیز تھی من۔ اور سلویٰ بٹیر، وہاں ہم نے تم پر من و سلویٰ کو نازل کیا۔ من ترنجبین یعنی ہلکا میٹھا گوند کے مانند ایک چیز، اور والطیر السمانہ، اور بٹیر، بتخفیف المیم، میم کی تخفیف کے ساتھ، یعنی سمانہ ہے، سمانہ نہیں ہے، اور کسر کے ساتھ نا ہے، نا نہیں ہے۔ وہاں ہم نے تم پر من و سلویٰ کو نازل کیا۔ کلو سے پہلے کلنا مقدر ہے، اور ہم نے تم سے کہا کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، اس میں سے کھاؤ۔ ولا تدخروا، اور ذخیرہ نہ کرو، جمع نہ کرو۔ فکفروا النعمہ، تو انہوں نے نعمت کی ناشکری کی اور ذخیرہ اندوزی کیے، تو ان سے یہ چیزیں روک لی گئی۔ وما ظلمونا بذالک، اور ہم نے وما ظلمونا، اور انہوں نے ایسا کر کے، ذخیرہ اندوزی کر کے، اللہ رب العزت فرماتا ہے انہوں نے ایسا کر کے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ خود اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے، اس لیے لِأَنَّ وَبَالَهُ عَلَيْهِمْ، اس لیے کہ
اس کا وبال اور نقصان خود انہی کو ہوا۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔